بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں ایک مختصر سے خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں۔ ویسے تو ان کا فیلڈ جو ہے قاری صاحب کا قرات کا ہے، تو آج وہ ہمیں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر درس قرآن و حدیث ارشاد فرمائیں گے فضیلت الشیخ قاری المقری قاری حنظلہ مظہر صاحب۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم۔ لائق سے تکریم سامعین مکرم اور حضرات محتشم، مسلمان کا ایک الٹیمیٹ آبجیکٹ ہوتا ہے، ایک آخری ہدف ہوتا ہے، اور وہ ہدف ہے اللہ کی رضا۔ وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں، وہ قیام اس لیے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں، وہ روزے کا دکھ برداشت کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائیں۔ اللہ نے قرآن میں جنت کی کئی نعمتوں کا ذکر کیا، جنت کے باغات کا ذکر کیا، جنت میں جاری نہروں کا ذکر کیا، جنت کے بلند و بالا گھروں، محلات اور بالا خانوں کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کی ان ساری نعمتوں میں سے اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کی رضا ہے۔ مومن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف اللہ کی رضا ہو تو اسے سب کچھ مل گیا، اور اگر اس کے پاس سب کچھ ہو اللہ اس سے راضی نہ ہو تو اس کی زندگی بیکار ہے، اس کا جینا اور مرنا سب بیکار ہے۔ مختصر وقت میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ آج ہم اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں، اور اللہ کی رضا صرف رضا کرنے سے نہیں ملتی، اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے، کچھ خطوط وضع کر کے ان پہ چلنا ہوگا، زندگی کے زاویوں کو اس رخ اور اس ہدف میں لگانا ہوگا، پھر اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اور باتیں مشکل نہیں، بہت آسان ہیں، صرف ان کو یاد کر لیں اور لوح دماغ پہ نقش کر لیں۔ تو پہلی چیز جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط بنا لیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جیسے تم نے سیڑھی چڑھ کے اوپر کی منزل میں جانا ہوتا ہے، ویسے ہی اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، ہوا حبل اللہ المتین الممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے، تو جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اس رسی کو تھامے، وہ اللہ کی محبت اور اس کی رضا کو حاصل کر لے گا۔ علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اذا اردت ان اکلم اللہ
فقمت الی الصلاۃ، کہ جب میرا دل کرتا کہ میں اللہ سے باتیں کروں، اپنے دل کی باتیں شیئر کروں، تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا أَرَدْتُ أَن يُكَلَّمَنِيَ اللَّهُ فَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ، اور جب میرا دل کرتا کہ اللہ مجھ سے بات کریں، وہ مجھے واعظ کریں، وہ مجھے خطاب کریں، اور میں ہمتن گوش ہو کے سننے والا ہو جاؤں، تو میں اللہ کی کتاب کھول کے تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ تو قرآن مجید اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسے کسی سے تعلق قائم کرنے ہو تو زیادہ ملاقات کرنی پڑتی ہے، میل جول رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ سے میل جول کرنے کا نماز کے بعد قرآن سے بہتر ذریعہ ہی کوئی نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، کسی نے ان کو بتایا کہ وہ ایک رات میں مکمل قرآن پڑھ لیتا ہے۔ امام صاحب نے بلا لیا، پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے الحمدللہ انی سریع القرآن، میں بڑی جلدی پڑھ لیتا ہوں قرآن، ایک رات میں مکمل کر لیتا ہوں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ میری ایک بات مانو، آج رات تم نے قیام کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، لیکن ایک خیال رکھنا، تصور کر لینا کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، سنا رہے ہو، اور تمہارا استاد احمد بن حنبل سن رہا ہے۔ شاگرد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، چلے گیا۔ رات اس نے اسی طرح قیام جب شروع کیا، تلاوت شروع کی، رات گزر گئی۔ اگلے دن آیا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہتا ہے آپ نے تصور کی بات کی تھی، بڑی کوشش کی میں نے، 10 پاروں سے زائد نہیں پڑھ سکا، حرف حرف سوچ کے سمجھ کے رک رک کے پڑھا، اس لیے کہ خیال تھا کہ آپ سن رہے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ آج ایک اور تجربہ کرو، آج کی رات یہ تصور کر لینا کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، آ رہے ہو، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ شاگرد کہتا ہے ٹھیک ہے جی، چلے گیا۔ رات اس نے اسی طرح قیام جب شروع کیا، تلاوت شروع کی، رات گزر گئی۔ اگلے دن آ کے کہتا ہے استاد گرامی، حقیقت بات یہ ہے کہ صرف ایک پارہ مکمل کر سکا ہوں، 30واں پارہ عما یتساءلون۔ امام صاحب کہتے ہیں آج ایک نیا تجربہ کرو، آج کی رات یہ تصور کر لینا کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، سنا رہے ہو، اور کائنات کا خالق و مالک موجود ہوگا۔ پاس بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ دہشت اس پہ اسی وقت طاری ہو گئی، چلے گیا۔ رات اس نے اسی طرح قیام جب شروع کیا، تلاوت شروع کی، رات گزر گئی۔ اگلے دن آیا استاد گرامی کی مجلس میں، آنکھوں کے گرد حلقے بنے ہوئے تھے، رونے کے آثار چہرے پہ نمایاں تھے۔ کہتا ہے استاد جی اللہ کی قسم ساری رات سورۃ فاتحہ سے آگے نہیں جا سکا۔ جب یہ تعلق پیدا ہو جائے قرآن سے، سرتاج رسول ایک آیت پڑھتے پڑھتے رات گزار دی تھی۔ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ میرے مالک یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو تو نے کسی سے پوچھنا تو نہیں، تیری تو رحمت بڑی وسیع ہے۔ ایک آیت پہ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ ساری رات گزار دیتے ہیں، کیونکہ رب کی رضا مقصود تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ
كسبت وهم لا يظلمون۔ ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن تم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جس کو اس معنی کی سمجھ ہوگی وہ کیوں نہیں سوچے گا؟ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، انہیں کچھ پرواہ نہیں کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں کہ میرے مالک جس دن تو نے بلانا ہے راضی ہو کے ہی بلانا۔ ساری رات گزر گئی اسماء رضی اللہ عنہا کو ایک آیت پڑھتے پڑھتے۔ یہ بات صرف مردوں میں نہیں عورتوں میں بھی تھی۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا دینا، اس سے بڑا تیرا کوئی احسان نہیں، یہ احسان فرما اور ہمیں جہنم کی تپش سے بھی محفوظ فرما دے۔ یہ آیت پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ کس طرح تمیم داری ساری رات ایک آیت کو ہی پڑھتے رہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم مومنوں کے برابر ہو جائیں گے، ان کو سوچنا چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کا نظام نہیں، یہ اللہ کی عدل کی عدالت ہوگی، کسی پہ کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا، جو کچھ کمایا اسی پہ ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو قرآن کو پڑھتا ہے ہماتن گوش ہو کے پڑھتا ہے، اس کے علم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے پڑھتا ہے، پوری توجہ سے پڑھتا ہے، عاجزی اور انکساری سے پڑھتا ہے، ہدایت لینے کے لیے پڑھتا ہے، تقوی کی معراج پہ چڑھنے کے لیے پڑھتا ہے اور رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے، تو پھر یہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے قرآن سے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تو آج کی محفل حسن قرات کا یہ پیغام ہے، عائشہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کی یہ دعوت ہے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کے معانی میں تدبر کریں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کا پیغام سمجھیں۔ جتنا قرآن سے تعلق مضبوط بنا لیں گے اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ دوسری چیز جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ آپ خود اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھ لیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ یعنی جو فیصلے بھی وہ آپ کی زندگی میں کرتا ہے ان پہ شکایت کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ کہتے ہیں اذا نزلت علیک بلیہ، میرے بندے تجھ پہ ایک تکلیف آتی ہے، ایک امتحان ہوتا ہے تیرا، تو ساری مخلوق کے سامنے میری شکایت کرتا ہے، تیرے گناہوں کا انبار روزانہ میرے پاس آتا ہے، دن کے فرشتے شام سے پہلے، رات کے فرشتے صبح سے پہلے تیرے گناہوں کے پہاڑ لے کر آتے ہیں میرے پاس، لیکن میں نے کبھی فرشتوں کے سامنے تیری شکایت نہیں کی۔ معمولی سی نیکی کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، ذکر کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
اللہ آسمان پہ فرشتوں کی مجلس سجا کے اس کا ذکر خیر کرتے ہیں، لیکن ہم شکایت کرتے ہیں، ہم اس کے انعامات کا شمار نہیں کرتے بلکہ امتحانوں کا شمار کرتے ہیں۔ یہ شکایت کرنا چھوڑ دیں۔ تکلیفیں تو آ جاتی ہیں، اختیار میں نہیں ہیں۔ یہ زندگی، موت، نفع، نقصان، صحت، بیماری، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ، ان کے پیٹ میں درد ہوا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن بڑی سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ چچا کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے، درد کی شکایت تو کر دی، کبھی یہ بھی بتاؤ کہ اللہ کی تم پہ نعمتیں کتنی ہیں۔ پھر ان کو بتا کے سمجھایا کہ 30 سال ہو گئے ہیں میری ایک آنکھ میں درد رہتا ہے، رہتے رہتے اس کی روشنی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ صرف تمہیں بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم 30 سالوں میں یہ بات میں نے کبھی اپنی بیوی کو بھی نہیں بتائی۔ ہمیشہ میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہوں۔ اور ان لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو رب تعالیٰ کا اعلان ہے، نوید ہے، خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ تو گزارشات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ ان کا شمار کرنا چاہیں تو آپ کے بس کی بات نہیں۔ تو 2 باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ ان پہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط بنا لیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ دوسری بات، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھ لیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسی تقوی کی منزل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آپ تو سنتے تھے قاری صاحب ماشاءاللہ، قاری صاحب کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ ہمیں قاری صاحب کی بہت سی کاپیاں تیار کرنی پڑیں گی کیونکہ قاری صاحب کے پاس اب ٹائم نہیں ہوتا، قاری صاحب کے پاس